میں آج کی کلاس کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جیسا کہ میں نے بتا دیا تکذبان سنگولر ورڈ بھی نہیں ہے، پلورل ورڈ بھی نہیں ہے. دو لوگوں کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے تکذبان، یعنی صرف عربک لینگویج میں ایسا ہوتا ہے جس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اردو میں بھی عربی میں بھی. تو اور اس تثنیہ سے یعنی تکذبان سے مراد جنات اور انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف یہی دو مخلوق ایسے مخلوق ہے جن کو شریعت پر عمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے اور جن کو صحیح غلط میں سے چوز کرنے کا آپشن دیا گیا ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس آپشن نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس آپشن ہے، تبھی تو انسان غلط کام بھی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. دوسری آیت آج کی کلاس کی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے من صلصال. صلصال کا ترجمہ ہم نے ورڈ میننگ میں کیا جانا تھا؟ سوکھی مٹی. اور سوکھی مٹی کو جب آپ ایک دوسرے پہ ٹکر مارتے ہو ایک کھنکھناتی آواز نکلتی ہے. جیسا کہ میں بتاؤں آپ لوگوں کو، مان لیجئے مٹی کا بنا ہوا جو برتن ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہے. آج کل جو منی بینک ہے وہ مٹی کے آج کل بھی ملتے ہیں. تو وہ جو برتن بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی جلا کر اور سکھا کر بنایا جاتا تھا، اور ان کے جو ٹکڑے ہیں ان کو ایک سے دوسرے پر ٹھوکر مارنے کے بعد ایک آواز نکلتی ہے، اور اسی آواز کو کہتے ہیں کھنکھناتی آواز. تو خلق الانسان من صلصال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کھنکھناتی مٹی سے، کالفخار، جو کس طرح کی ہے؟ پوٹری کی طرح، یعنی تپی ہوئی مٹی کی طرح، مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کی طرح. تو ایسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جو جلی ہوئی مٹی کی طرح آواز کرتی ہے. یعنی جو پروسیسنگ ہوئی ہے انسان کو بنانے کی، پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پانی میں بھگویا، بھگانے کے بعد اس کو سکھایا، اور سوکھنے کے بعد جو سخت مٹی بنی ہے اس کے ذریعے سے انسان کو بنایا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ سخت مٹی کے ذریعے سے ہمیں کیسے بنایا؟ ایسے بنایا کہ ہمارے اندر کچھ سخت اعضاء بھی ہے اور کچھ نرم اعضاء بھی ہے. جس طرح ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ڈیزائن کیا ہے. ہماری زبان انتہائی نرم ہے، زبان کے مقابلے میں ہمارا جسم تھوڑا سا سخت ہے، تھوڑا زیادہ مضبوط ہے. جسم کے مقابلے میں ہماری ہڈیاں اور زیادہ مضبوط ہے. تو جہاں پر جس پیمانے میں سختی اور نرمی کی ضرورت تھی، ٹھیک اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جب گھر بناتے ہیں ہم تب بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایک کنکریٹ بناتے ہیں، اور کنکریٹ صرف کنکریٹ سے گھر نہیں بناتے بلکہ سریے ڈالتے ہیں پلرز کے اندر، اور اس کے اوپر کنکریٹ ڈالتے ہیں جو نرم ہوتا ہے، سریے سخت ہوتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح ایک بلڈنگ کے اندر سریے کا کام ہوتا ہے، کنکریٹ کا کام ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے ہمارے جسم میں جو گوشت ہے وہ کنکریٹ کے بقدر ہے، اور ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہے وہ سریے کے بقدر ہے کہ وہ ہمیں کھڑا رکھنے میں، چلنے میں، لیٹنے میں، پوزیشن چینج کرنے میں مدد کرتی ہے ہماری ہڈیاں. کیونکہ ہمارے جسم میں اگر ہڈیاں ہی نہیں ہوں گی تو ہم ایک جگہ مٹی کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے، ہم اپنے آپ کو ہلا ہی نہیں پائیں گے. ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا ہمارا جسم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ہمارا جسم موومنٹ کرتا ہی ہے ہڈیوں کی وجہ سے اور رگوں کی وجہ سے اور سگنلز کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں بنائی ہوئی ہے، اور ان ہڈیوں کو چلانے کے لیے نروس سسٹم کو رکھا ہے. ایک دماغ کے ذریعے سے ان نروس سسٹم میں ایک سگنل ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، اور اسی سگنل کے بیسس پر آپ کی ہڈیاں کام کرنے لگتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، آپ کے مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ کو اٹھانا چاہے اور ہاتھ اٹھے نہ، بلکہ آپ جب چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب نہیں چاہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ نہیں چاہ رہے آپ چل کے جائیں لیکن آپ کا جسم اپنے آپ چلنے لگے، ایسا بھی نہیں ہوتا. اسپیشل کیسز میں ہوتا ہے جب کسی انسان کے اوپر جنات سوار ہو جاتے ہیں، وہ اسپیشل کیسز ہے، وہ گننے میں نہیں آتے ہیں. نارمل کنڈیشنز کی ہم بات کریں تو ہمارے اختیار کے بنا ہمارا ہاتھ نہ اٹھتا ہے، نہ ہمارے پیر چلتے ہیں. تو یہ ہڈیاں ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم موومنٹ کرتے ہیں، موومنٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. لیکن اصلی جو بنیاد ہوتی ہے موومنٹ کی وہ ہمارے دماغ کا بھیجا ہوا سگنل ہوتا ہے. ہمارے دماغ میں ہم سوچتے ہیں کہ مجھے یہ گلاس اٹھانا ہے. جب ہم دماغ میں سوچتے ہیں تو دماغ ہمارے نروس سسٹم کے اندر ایک سگنل
सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिससे इस नर्वस सिस्टम को पता चल जाता है कि यहाँ पर खिंचाव पैदा करने की जरूरत है ताकि हाथ उठकर उस गिलास को उठाए। और जब यही सिग्नल काम करना बंद कर देता है तो हमारे बॉडी में हम बॉडी के एतबार से हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पैरालाइसिस के जो बीमार लोग होते हैं उनके साथ यही इशू होता है कि सिग्नल ट्रांसमिट करने में जो कंपेटिबिलिटी है वो बैठ नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अपने जिस्म को हिला नहीं पाते। तो देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, एक चिप है, मैंने कहीं वीडियो पर देखा था, उस चिप की जरिए से आप अपने दिमाग के भेजे गए सिग्नल्स को जाम कर सकते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा है कि वो चिप एक आदमी अपने हाथ पर चिपका देता है और चिपकाने के बाद वो अपने दिमाग पे जोर डालता है हाथ को उठाने के लिए, लेकिन वो हाथ उठता नहीं है, उसको हाथ उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ह तरीके पर साबित हो गई कि ये जो हमारे हाथ पैर के मूवमेंट्स है ये हमारे दिमाग के सिग्नल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो और ये कैसा सिग्नल है, एक बार इमेजिन कीजिए, एक इंसान अगर पागल है, दिमाग की एतबार से सही नहीं है, मेंटल कंडीशन उसका सही नहीं है, तब भी उसका सिग्नल अच्छा काम करता है। उसको चीजों की समझ बूझ नहीं है, तब भी उसको इतनी समझ है कि कब उसको हाथ उठाना है और कब उसको चलना है, कब उसको बैठना है, कब उसको खड़ा होना है। तो अल्लाह ताला इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया है जिसके बारे में मैं जितना भी बयान करता जाऊं उतना ही कम है। तो घुमा फिरा कर बात यही है कि अल्लाह ताला कहना चाहता है कि हमने तुम्हें मिट्टी के जरिए से बनाया है और सख्त मिट्टी के जरिए से बनाया है, फिर भी तुम देखो अपने जिस्म के अंदर कि सख्त मिट्टी के जरिए से बनाने के बाद हमने पूरे जिस्म को सख्त नहीं बनाया। हम रेत के जरिए से, सीमेंट के जरिए से, सीमेंट का रेत का एक मिक्सचर बनाकर घर बनाते हैं, जो इनिशियल स्टेज में तो नरम होता है। जब सीमेंट को और रेत को मिलाया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है वो नरम होता है, उसको आप हाथ के जरिए से कीचड़ की तरह इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब वो सूख जाता है तो इतना सख्त हो जाता है कि आप उसको हिला नहीं पाते हैं, उसको तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंसान का जिस्म ऐसा नहीं है। इंसान का जिस्म अल्लाह ताला ने मिट्टी के जरिए से बनाया, सख्त मिट्टी के जरिए से बनाया, लेकिन कभी नहीं ऐसा होता कि जन्म होने के बाद, पैदा होने के बाद तो इसका इंसान का जिस्म नरम था, लेकिन 3 साल बाद इस इंसान का जिस्म इतना सख्त हो गया है कि हाथ पैर हिलाने के काबिल नहीं रहा इंसान। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसे तरीके पर रखा जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए, और इससे पता चलता है कितनी बड़ी नियमत है हमारे जिस्म में एक एक नियमत, ये नर्वस सिस्टम का होना, इन हड्डियों का होना, इस गोश्त का होना और हमारे दिमाग का होना और उसका सिग्नल ट्रांसमिट करना वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि हम कहाँ मिट्टी से बनाए गए हैं? हम तो एक रिप्रोडक्शन सिस्टम के थ्रू दुनिया में आते हैं, हस्बैंड वाइफ का मिलन होता है और उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, 1% भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये फिर कैसे मुमकिन है कि हम मिट्टी से बनाए गए हों? तो इसके 2 जवाब मुफस्सिरीन रहिमहुमुल्लाह ने दिया है। एक जवाब तो ये है, मिट्टी से बने हुए मतलब होने का मतलब है कि हमारी जो असल है वो मिट्टी है, यानी इंसान जो खाता है वही चीजें खाता है जो मिट्टी से आती है, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो मछलियां हो, चाहे वो कुछ भी हो, परिंदे हो, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, हर चीज मिट्टी से आती है। सब्जियां भी मिट्टी से आ रही है, जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया, फल भी मिट्टी से आ रहे हैं, परिंदे जो खाना खा रहे हैं वो भी मिट्टी से आ रहे हैं, क्योंकि परिंदे कीड़ों को खाते हैं। कीड़े किसको खाते हैं? दरख्त के पत्तों को खाते हैं। ठीक इसी तरह से गाय, भैंस, बकरियां वगैरह ये सब घास खाते हैं। तो ये सारी चीजें घूम फिर कर मिट्टी में ही चली जाती है। तो हमारी जो असल है, यानी इंसानी जिस्म जो असल बनता है, ग्रो करता है, वो मिट्टी से ही ग्रो करता है। ये एक जवाब है। लेकिन जो ज्यादा मजबूत जवाब है वो ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला तख्लीक अव्वल के बारे में बात कर रहा है, यानी पहली दफा जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तब मिट्टी से बनाया था। और ये उस बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत को फरमाया है कि पहली दफा जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तब हमने मिट्टी से बनाया था। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से रिप्रोडक्शन का सिस्टम चालू हुआ, तब मिट्टी से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, तब ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन पहली दफा जो हमें बनाया गया वो मिट्टी से बनाया गया, और यही वजह है कि हमारी असल मिट्टी है। लोग, बड़े बड़े लोग या जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, वो बार बार कहते हुए आप लोगों ने उनको सुना होगा कि मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यही मतलब होता है इस बात का कि पहली दफा जो हमारे जिस्म को बनाया गया वो मिट्टी से ही बनाया गया है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। और एक बार गौर करके देखिए कि हमारे क्या औकात है, क्या हैसियत है हमारी। धूल मिट्टी से अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको आप पसंद ही नहीं करते।
آپ کے کپڑے پہ دھول لگ جائے آپ اس کو دھو ڈالتے ہیں، آپ کے جسم پر دھول لگ جائے آپ اس کو دھو ڈالتے ہیں، آپ کے گھر پر دھول آ جائے آپ جھاڑو لگا کر کے اس کو صاف کرتے ہیں، پوچھا لگا کر کے اس کو صاف کرتے ہیں۔ گھن آتی ہے ہمیں دھول سے، مٹی سے، اور اسی چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہم اتنے ادنے سے ادنا سی مخلوقات ہوتے ہوئے بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور مٹی میں ہی مل جائیں گے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی اس جسم کی اور ہمارے پیسوں کی اور ہمارے گھر کی اور ہماری جو جائیداد ہے ان کی، اور ہم ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر اتنا اکڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان کو کبھی کبھار نیچ سمجھنے لگتے ہیں، نیچا دکھانے لگتے ہیں، ایک گھمنڈ کبھی کبھار ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، لیکن ایک چیز جس سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ ہے گھمنڈ، تکبر۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے گھمنڈ کرنے کا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی چادر ہے تکبر، جو اس میں کھینچا تانی کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ گھمنڈ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کے بیسس پر ہم گھمنڈ کریں گے، ایک منٹ نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ کو اس کو ہم سے چھیننے کے لیے۔ اگر ہم پیسے کے بیسس پر گھمنڈ کریں گے تو وہ پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو چھیننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کتنوں کو دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ایک جگہ کسی بازار میں آگ لگی اور لوگوں کے دکان راتوں رات جل کے خاک ہو گئے۔ جس جسم کے اوپر ہم گھمنڈ کرتے ہیں وہ جسم ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے۔ فزیکلی اگر کوئی اسٹرانگ ہوتا ہے تو جو اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے وہ اس کے اوپر زور چلانا چاہتا ہے، اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ جو مد مقابل ہے جس سے میں لڑ رہا ہوں اس کا بھی جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور میرا بھی جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جائیں گے۔ کیا گھمنڈ ہے یہ جسم کا جو جسم مٹی میں مل کر خاک ہو جائے گا، اسی مٹی میں ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ تو یہ سب جب ہم سوچیں گے کہ ہم کس چیز سے پیدا ہوا ہے، ہماری اصل کیا ہے، اور یہ سب چیزیں پرماننٹ نہیں ہے، ساری چیزیں ٹیمپرری ہے، ایک متعین ٹائم کے لیے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب چیزیں دی ہے، تو ہم یہ جان پائیں گے کہ ہمیں کسی بھی حال میں کسی بھی نعمت کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آج کی پہلی آیت میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نعمتوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے بردرز اینڈ سسٹرز؟ نعمتوں کا انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی ناقدری کرنا، ان کا مس یوز کرنا۔ پچھلی کلاسز میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بیان کی ہیں، آسمان کی نعمت ہو، سورج کی نعمت ہو، چاند کی نعمت ہو، کھانے کی نعمت ہو، دانے کی نعمت ہو، کھجور کی نعمت ہو، پھل کی نعمت ہو، وہ ساری چیزیں کیا ہم ڈینائی کر سکیں گے ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں نہیں دی ہے؟ نہیں ڈینائی کر پائیں گے۔ ہم لاجکس اور فیکٹس اگر پیش کر بھی پائیں گے، اگر یہ ہم بتا بھی دیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، یہ تو ہم کھجور کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے پیڑ نکل کے آتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں کھجور کھانے کو ملتا ہے، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں کھانا کھانے کو ملتا ہے، یہ سب چیزیں ہم ایکسکیوز میں نہیں پیش کر سکتے بردرز اینڈ سسٹرز۔ آلریڈی میں نے کل کی کلاس میں بتا دیا ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سب ریزنز ضرور ہے، یہ سب وجہ ضرور ہے کہ مٹی میں آپ دانا ڈالو گے تو کھیتی باڑی کا کام ہوگا، آپ اگر کھیتی باڑی کرو گے تو اس سے اناج آئے گا، لیکن یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے کہ اگر آپ محنت کرو گے تو پھل ملے گا ہی ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں، کھیتی کا اناج اپنے امید کے برابر نہیں آنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اگر ہمارے بس میں ہوتی تو جو بھی کھیتی باڑی کرتا وہ کامیاب ہو جاتا، جو پیسہ کمانے لگتا وہ کامیاب ہو جاتا، جو کوئی طریقہ اختیار کر کے کوئی کام کرتا وہ کامیاب ہو جاتا۔ ناکام کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ ناکامی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کاریگری چل رہی ہے، اللہ کی پلاننگ چل رہی ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نعمتیں ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہماری کوشش کا نتیجہ ہوتا تو کوئی کوشش کرنے والا انسان ناکام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نعمتوں کا انکار تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ اور نعمتوں کی قدر کیسے کرنی ہے؟ یہ میں پچھلے 2 کلاسز میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا، یہ جسم اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے ہمیں، اس جسم کا صحیح استعمال کرنا، کوئی برا کام میں ہم یہ جسم کو نہ لگائے۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں امانت دی ہے، یہ جسم ہمارا رہے گا ہی نہیں، ہم جو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تب ہمیں الگ جسم دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارا جسم فلاں نبی کی طرح ہوگا، ہمارے چہرے فلاں نبی کی طرح ہوں گے، ہماری لمبائی اتنی ہوگی، ہمارا موٹاپا اتنا ہوگا، یہ ساری تفصیل حدیث میں بتائی گئی ہے۔ اس سے صاف صاف یہ بات ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارا دنیاوی جسم ہے یہ رہے گا ہی نہیں، یہ تو قبر میں دفنانے کے چند دن بعد غائب، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے اس کو۔ تو جب یہ جسم امانت ہے ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تو اس کی ناقدری نہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے سکسیسفل طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک، جسم کو صحیح کام میں لگایا جائے، اپنے پیر کو چلایا جائے صحیح کام کے لیے، برا کام کرنے کے لیے اپنے پیر نہ چلایا جائے، اپنے ہاتھ کو اٹھایا جائے صحیح کام کرنے کے لیے، غلط کام کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا جائے، پیر سے ذریعے سے چل کر چوری کرنے نہ جایا جائے، ہاتھ اٹھا کر کسی کو ظلمن نہ مارا جائے، ساری چیزوں کو، یہ تو ہاتھ اور پیر کا میں نے اگزامپل دیا، سارے اگزامپلس دینے لگوں گا تو ٹائم کم پڑے گا، تو اس وجہ سے یہ ساری چیزوں میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کبھی ہم اپنے جسم کا غلط استعمال نہ کر دیں۔ اور ایک اور طریقہ ہے جسم کو غلط استعمال کرنے سے بچنے کا کہ جسم کو ہم ظاہری اور باطنی نقصان نہ پہنچائے، یعنی فزیکل اور اسپرچول ڈیمیج نہ پہنچائے۔ فزیکل ڈیمیج کیا ہے؟ فزیکل ڈیمیج ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے جسم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں پلاسٹک سرجری کے تھرو۔ کچھ ایسے کنٹینٹس میں نے دیکھے انٹرنیٹ کے اندر کہ افریقہ یا آسٹریا جیسے کسی ملک کا ایک آدمی ہے جس نے اپنے پورے چہرے کو ڈیول جیسا لک دینے کے لیے پورے چہرے میں ٹیٹو بنوا کر بلیک کلر بنا دیا، اپنی آنکھوں میں کالے رنگ کی سیاہی بھر دی ہے، اپنے سر کے اندر سرجری کروا کر 2 سینگ اگا دیے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جسم کو فزیکل ڈیمیج دینا، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں بنایا ہے ہمیں اسی طریقے سے اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت، اسی کو امانت کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو دی جائے اسی طرح سے آپ کو رکھنا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں کرنا ہے۔ بیوٹیفائی ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چینج کرنے میں نہیں آتا، بیوٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے پاس مان لیجئے ایک انسان نے آپ کے پاس 10,000 روپے امانت رکھا، آپ نے جان لیا کہ امانت میں چینجز، خیانت نہیں کرنی ہے، تو آپ نے اس 10,000 روپے میں ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن خیانت نہ کرنے کے لیے وہ بندہ آپ کے ٹیبل کے اوپر 10,000 روپے چھوڑ کے گیا تھا، آپ نے سوچا کہ بھائی میں اس پیسے کو چھوؤں گا تو خیانت ہو جائے گی، اس پیسے کو یہی پڑا رہنے دیتے ہیں، اور آپ نے یوں ہی رکھ دیا اور کوئی انسان آیا چرا کے لے گیا، یا پھر آپ کے بچوں نے پانی گرایا پیسے کو خراب کر دیا، تو یہ امانت کی خیانت ہو گئی۔ تو پروٹیکٹ کرنا ہے اور خیانت نہیں کرنی ہے، اور پروٹیکشن میں یہ ساری چیزیں آتی ہے کہ جسم کو بیوٹیفائی کیا جائے، اور بیوٹیفائی کرنے کی بالکل اجازت ہے۔ بیوٹیفیکیشن میں کیا آتا ہے؟ جسم کو مینٹین کرنا، نہانا، صاف ستھرا رکھنا جسم کو، جسم کے مینٹیننس میں اگر باڈی لوشنز کی ضرورت پڑے ان کا استعمال کرنا، سر پہ تیل لگانے کی ضرورت پڑے ان کا استعمال کرنا، جو عورتیں ہیں ان کو اگر ضرورت پڑے اپنے ہسبینڈ کے لیے سج دج کے رہنا، لپسٹکس کا یوز کرنا، میک اپ کا یوز کرنا، ان ساری چیزوں کی اجازت ہے اسلام کے اندر، بلکہ کرنا بھی چاہیے۔ ایک عورت اگر اپنے ہسبینڈ کے لیے میک اپ کا استعمال کرتی ہے تو اس کو ثواب ملے گا میک اپ کرنے میں، کیونکہ یہ بیوٹیفیکیشن میں آتا ہے، یہ خیانت کرنے میں نہیں آتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات جو ہم نے کل ڈسکس کری تھی کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ میک اپ کرتے ہوئے اتنا غلو نہیں کرنا ہے کہ ہم غلط پروڈکٹس کا استعمال کرنے لگے، کوئی ایسا پروڈکٹ یوز کرنے لگے جس کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، جو حرام چیزوں سے بنایا گیا پروڈکٹ، یا پھر ہم بیوٹیفیکیشن میں اتنا حد تجاوزی نہ کر جائے کہ ہم پلاسٹک سرجری کرانے لگے۔ اور ایک چیز میں لوگوں کو بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ دانتوں میں بریسز لگا کر دانتوں کو الائن کرنا یہ بیوٹیفیکیشن میں آتا ہے کہ خیانت میں آتا ہے؟ تو یہ بالکل بیوٹیفیکیشن میں آتا ہے، کیونکہ دانتوں میں بریسز لگا کر دانت سنوارتے وہی لوگ ہیں جن کے دانت آڑے ترچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹیفائی کرتے ہیں، اس کو چینج نہیں کرتے۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ کسی دانت کو مشین کے ذریعے سے تراش کر گول بنایا جا رہا ہے، کسی دانت کو ٹرائنگولر شیپ دیا جا رہا ہے، کسی دانت کو ایک جگہ سے چینج کر کے دوسری جگہ فٹ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو دانت اللہ تعالیٰ نے آلریڈی دیے ہیں ان کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے ایک بریسز کے تھرو، تو وہ چینجز میں نہیں آئے گا، وہ بیوٹیفیکیشن میں آئے گا، جو بالکل جائز ہے۔ چینجز جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ سرجری کروا کے اپنے لپس کو موٹا بنا لو، یا اپنی ناک توڑی بڑی ہے اس کی چھوٹی کر دو،
اپنی آنکھیں تھوڑی ایسی کر دے, شکل کو تھوڑا موڑنے کی کوشش کرے, ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف لک دینے کی کوشش کرے, یہ ساری چیزیں چینجز میں آتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور بیوٹیفیکیشن بالکل کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سر پہ تیل لگانا اور جسم کو مینٹین کرنا بالکل ثابت ہے. تو اس وجہ سے یہ سب کام کرنا ہے اور جسم کی امانت کو ہمیں خیانت نہیں کرنا ہے. تو دو چیزیں ہم نے سیکھی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس کے شکر گزار ہونے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, اس کی ناقدری نہ کرنا, یعنی اس کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا, اس کا غلط استعمال نہ کرنا, اپنے جسم کا استعمال کسی گناہ کاری میں نہ کرنا, کوئی غلط کام میں نہ کرنا, کسی غلط کام کے سپورٹ میں بھی نہ کرنا. جمیل عثمانی بھائی نے پوچھا ہے آئی برو بنانا کیسا ہے لیڈیز کے لیے. آئی برو بنانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آئی برو ان نیچرل دکھے, جیسا کہ کچھ لوگوں کے آئی بروز ہوتے ہیں ایسے, بیچ میں جو گیپ ہے وہ گیپ نہیں ہوتا, بالکل ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ انسانی نارمل حیت نہیں ہے. عام لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آئی بروز میں بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے, تو جن لوگوں کے اندر بیچ میں گیپ نہیں ہے وہ گیپ بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ باقی آئی بروز کو تراشنا اور آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ چینجز میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جو آئی بروز دی ہے اس کو رکھنا ہے, مینٹین کر کے رکھنا ہے, اس کو کاٹ کر آڑے ترچے بنا کر اس کو شیپ نہیں بگاڑنا ہے. تو ٹھیک ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ جسم کی ناقدری نہیں کرنی ہے, یعنی اس کو صحیح جگہ میں یوٹیلائز کرنا ہے, یوز کرنا ہے صحیح راستے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ہے, اس میں چینجز تو نہیں کرنا ہے, لیکن بیوٹیفیکیشن میں بالکل آگے رہنا ہے ہمیں, اور رہنا بھی چاہیے. جسم کو صاف ستھرا رکھنا. اور اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرفیوم لگانا ثابت ہے, خوشبو لگانا ثابت ہے. کیوں؟ کیونکہ خوشبو دوسرے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. تو یہ خوشبو جو ہے بیوٹیفیکیشن کا ایک حصہ ہے, اپنے آپ کو سجانے کا ایک حصہ ہے. تو اللہ کے نبی سے خوشبو لگانا بھی ثابت ہے. تو اس سے یہ بات بالکل کلیئرلی واضح ہو جاتی ہے کہ بیوٹیفیکیشن میں اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے, حتیٰ کہ بیوٹیفیکیشن شریعت کے باؤنڈری کے اندر رہ کر ہو. اور باؤنڈریز کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ حرام چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے اور جس میں چینجز نہیں لانا ہے. اس کے علاوہ آپ بیوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. یہ تھا اس آیت کا ایک طرفہ مطلب. ایک اور طرف میں نے بات چھڑی تھی کہ ہم تو مٹی سے نہیں بنے ہوئے, تو مٹی سے بنے ہوئے ہونے کا کیا مطلب یہ. اچھا, ایک ہماری آڈینس ہینا کوثر پوچھ رہی ہے کہ پرفیوم لگانے کا عورتوں کے بارے میں جو مسئلہ ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے. جی میں وہ کلیئر کرنے ہی والا تھا, لیکن پھر سوچا تھا کویشچن آنسر سیشن کے لیے رکھ دیتے, تو ابھی کلیئر کر ہی دیتے ہیں. عورتوں کے لیے پرفیوم لگانا جائز ہے, صرف ہسبینڈ کے خاطر, ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے خاطر پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے عورتیں اگر پرفیوم یوز کر سکتی ہے تو دو جگہ میں کر سکتی ہے. ایک تو گھر میں, تاکہ جب ہسبینڈ گھر پہ آئے, کمرے میں آئے, تو وہ امپریسڈ ہو, وہ پاس آئے پرفیوم کی وجہ سے. اور دوسرا جب ہسبینڈ کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہو اور کنٹرولڈ سچویشن ہو, بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں نہ ہو, جیسا کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہو, یا اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہو, یا اپنی بہن کے گھر جا رہی ہو, کنٹرولڈ علاقے میں. بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ہسبینڈ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی پرفیوم نہ لگانا بہتر ہے, کیونکہ اس سے دوسرے مرد حضرات اٹریکٹ ہوتے ہیں, جو عورت کے لیے جائز نہیں. اچھا, تو یہ ایک طرفہ مطلب میں نے اس آیت کا سمجھا دیا. ایک دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ انسان پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کیا گیا, اس کے بعد جو ریپروڈکشن سسٹم چل رہا ہے وہ ایک اور حساب سے چل رہا ہے. اب یہ جو سسٹم ہے ریپروڈکشن کا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے. یہاں تو نہیں بتایا, لیکن دوسری جگہ میں بتایا ہے. 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں خلق الانسان من خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ, ایک آیت ہے جس میں پورے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ تو انسان کو مٹی سے ہی بنایا ہے, لیکن آدم علیہ السلام کے بعد سے جو انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا کیا سسٹم ہے. آئیے اس سسٹم کو تھوڑا جانتے ہیں. وہ سسٹم آپ لوگ اگر جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اور کیا ڈیٹیلنگ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ایک ایک کام کے اندر. جو ہسبینڈ وائف کا ملن ہوتا ہے اس کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن ملن کے بعد جو سپرم ہوتا ہے, جس کو نطفہ کہا جاتا ہے عربک لینگویج میں, وہ جب ایک ماں کی پیٹ میں جاتا ہے 2 ہفتے تک وہ اسٹیج میں رہتا ہے. اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے کہ اس نطفہ کا ایک
प्लॉट बन जाता है, यानी छोटा सा एक गोश्त का टुकड़ा जैसा बन जाता है। फिर कुछ और हफ्ते गुजरते हैं, उस छोटे से गोश्त का टुकड़े का एक बड़ा टुकड़ा बन जाता है, एक लोथड़ा बन जाता है गोश्त का। फिर वो जो लोथड़ा होता है, एक और स्टेज आता है जिसमें उस लोथड़े के अंदर हड्डियां बनाई जाती है और जिस्म के गोश्त को शेपिंग करी जाती है। और जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब जाकर के 120 दिन मुकम्मल होने के बाद, यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जब 120 दिन गुजर जाते हैं, तब जाकर फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला उस बॉडी के अंदर, यानी उस बच्चे के बॉडी के अंदर जान फूंकते हैं। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, किस तरह से प्रोसेसिंग के जरिए से एक इंसान को बनाया जाता है। एक ड्रॉप ऑफ स्पर्म से, मनी के एक नुतफे से पूरा एक तर ओ ताजा इंसान बन के आता है। क्या साइंस के थ्रू ये मुमकिन है? साइंस का तो यही दावा है ना कि ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये नेचुरल सिस्टम है, इसको इसके पीछे चलाने वाला कोई नहीं है, ये ऐसे ही चल के आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। आप ये बताइए कि एक गाड़ी ड्राइवर चलाता है, एक स्कूल चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, एक प्रिंसिपल रहते हैं, एक वाइस प्रिंसिपल रहते हैं, हेडमास्टर रहते हैं, टीचर्स रहते हैं। तो ये जो जितने सिस्टमेटिक काम है, उनके पीछे कोई ना कोई सिस्टम को चलाने वाला होता ही है। दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो सिस्टमेटिकली चल रहा और इसके पीछे चलाने वाला कोई ना हो। और इतनी बारीकी के साथ जो डिटेल वाला सिस्टम है कि एक स्टेज होता है उस ड्रॉप ऑफ स्पर्म का पेट के अंदर, फिर वो स्टेज बदल कर एक गोश्त का टुकड़ा बनता है, फिर वो टुकड़ा बड़ा होता है, फिर उसके अंदर हड्डियां पैदा करी जाती है, फिर रूह फूके जाते हैं। क्या ये सारा सिस्टम बिना किसी मैनेजमेंट के मुमकिन है? हरगिज मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई काम नहीं है जो एक सिस्टम के तहत चल रहा हो और उसके पीछे कोई चलाने वाला ना हो। तो ये नेचुरल हो ही नहीं सकता कि अपने आप ये चीजें हो रही हो। अपने आप कोई चीज नहीं होती, अपने आप हर चीज की टेंडेंसी ये होती है कि उसमें बिगाड़ पैदा होता है। आप एक गिलास पानी रख लीजिए और इसको अपनी हालत पर छोड़ दीजिए, वो कभी बेहतर नहीं होगा, वो बदतर से बदतर होता जाएगा। कुछ दिन उस पानी पर धूल जमेंगे, फिर उस धूल के जरिए से उसमें मैल जमा होना स्टार्ट होगा, फिर उसमें मच्छर पैदा होना स्टार्ट होंगे, फिर उसमें और गंदगी आएगी, फिर वो ग्लास पीने लायक, वो पानी का गिलास पीने लायक तो छोड़िए, हाथ धोने लायक नहीं बचेगा। ये हर चीज की टेंडेंसी है कि एक चीज को अगर उसके हालत में आप छोड़ देंगे तो वो बदतर से बदतर होती जाएगी, वो कभी बेहतरी की तरफ नहीं आएगी। एक पेड़ को ले लीजिए, उसके शाख इधर उधर चले जाते रहते हैं, लेकिन वही चीज आप एक पार्क में जाके नोटिस करिए कि हर एक पेड़ को सजाकर एकदम सही ढंग से काट कर शेपिंग करी जाती है। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, ऐसा ही पेड़ या पार्क के अंदर जो पेड़ होते हैं वो? यानी नहीं, बिलयकीन पार्क के अंदर जो पेड़ होते हैं वो। क्यों? इसलिए कि एक सिस्टम के तरह तहत उनको अच्छा और खूबसूरत बनाया जाता है, उनको नॉर्मल हालत में नहीं छोड़ा जाता। तो अगर किसी चीज को नॉर्मल हालत में छोड़ दिया जाए तो उसकी टेंडेंसी यही होती है कि वो बुराई की तरफ जाती है, लेकिन उसको अच्छाई की तरफ लाना पड़ता है, जैसा कि पार्क में लाया जाता है। तो इसी तरह से ये जो इतना परफेक्ट सिस्टम चल रहा है, ये मुमकिन ही नहीं है कि नॉर्मली और नेचुरली ये सब चीजें इतनी परफेक्ट हो जाए। इसके पीछे चलाने वाला कोई ना कोई है और वो अल्लाह है। इसी वजह से तो ये सारी चीजें मुमकिन है। और ये तो आजकल हमें इतना अजीब नहीं लग रहा है कि साइंस ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया है। आज से 1400 साल पीछे चले जाइए, जब साइंस को कोई आइडिया ही नहीं था इन स्टेजेस के बारे में, तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की है। तो कैसे कोई इनकार कर सकता है कि अल्लाह ताला हमारा खुदा नहीं है? इतने डिटेल के साथ, इतनी बारीकी, एक इंसान के पेट के अंदर क्या हरकतें चल रही है हर एक स्टेजेस के अंदर, वो सारी चीजें पता है, जो साइंस ने पता लगाते लगाते 20वीं सदी में साइंस ने ये सारी चीजें पता लगाई है, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद। अभी 20वीं सदी 100 साल पीछे, और 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें इतनी डिटेल में बताई है। ये तो एक आयत मैंने कुरान की आपको पढ़ के सुनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह अलग अलग आयतों से अलग अलग स्टेजेस को बयान किया है, प्रेगनेंसी के स्टेजेस को। तो क्यों ना कोई माने अल्लाह ताला को, और क्यों ना खुदा कहे कोई अल्लाह ताला को? इस आयत के बाद भला कौन ये इनकार कर सकता है कि अल्लाह खुदा नहीं है? कोई एक और खुदा, जो गैर मुसलमान खुदा बुलाते हैं जिनको, उनमें से कोई एक और खुदा बता दीजिए जिसने आज से 500 साल पहले या 1700 साल पहले ये सब सारी चीजें इतनी परफेक्शन के साथ बताई हो। कोई नहीं है। तो एक अकेला अल्लाह ही खुदा है। टाइम निकलता जा रहा है, हमें नेक्स्ट आयत की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा, एक और बात यहाँ पर काबिल जिक्र है, प्रेगनेंसी के रिलेटेड एक मसला काफी बार पूछा जाता है, उसका मैं जवाब दे देता हूं कि क्या प्रेगनेंसी में एबॉर्शन कराने की इजाजत है?
تو دیکھیے جیسا کہ اس آیت کے تحت آ گیا ہے کہ 120 دن کے بعد جسم کے اندر جان پھونکی جاتی ہے، اور پریگننسی میں ایبورشن کرانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں دینا چاہ رہا ہے، ایک انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں بھیجنا چاہ رہا ہے اس کو گرا کر اس کو ختم کر دے۔ لیکن کچھ کیسز ہوتے ہیں، جیسا کہ کبھی کبھار کوئی عورت اتنی کمزور ہوتی ہے فزیکلی کہ اگر وہ بچہ کو پیدا کرے گی یا تو اس کے خود کا انتقال ہو جائے گا یا پھر بچے کا انتقال ہو جائے گا، تو ایسے کیسز میں ایبورشن کی اجازت ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک اور ریزن ہے کہ کبھی کبھار عورت کو ایک بچہ ہوا ہوتا ہے اور اس کی پرورش صحیح سے ہو نہیں پاتی ہے، 3-4 مہینہ ٹائم گزرا ہوتا ہے اور دوسری پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے، اور اس کو لگنے لگتا ہے کہ ارے بھائی اب میرا پہلا بچہ ہی ابھی 3 مہینے کا ہے، اب میں اس کی پرورش کروں یا جو نیا بچہ آ رہا ہے اس کی پرورش کروں۔ تو اگر پرورش کی فکر ہو تب جا کر ایبورشن کرانے کی اجازت ہے۔ یہ صرف 2 ہی صورت ہے جس میں ایبورشن کرانے کی اجازت ہے، باقی اگر کوئی فیملی پلاننگ کے تھرو یا پھر پیسے کی کمی کی وجہ سے ایبورشن کراتا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ایبورشن کرانا ان دونوں صورتوں میں بھی جائز تب ہے جب تک پریگننسی کے 120 دن نہ گزرے ہو، کیونکہ جب ایک بار 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس جسم کے اندر جان پھونک دی جاتی ہے، وہ ایک زندہ دھڑکتا دل ہوتا ہے ایک انسان کے اندر، اس کو مارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب تک جان نہ پھونکی جائے تب تک ان دونوں سٹیجز میں ایبورشن کرانے کی اجازت ہے۔ یہی تک بات ختم ہے۔ اب جاتے ہیں اگلی آیت میں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے آگ کے چنگاریوں سے، آگ کے فلیم سے۔ اور یہ دونوں آیتوں میں ایک اور طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہمیں بنایا ہے، اور مٹی ایک فزیکل چیز ہوتی ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، تو انسان بھی ایک ایسا جسم ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے چنگاریوں سے۔ کیا چنگاری کو آپ چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے، وہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو آپ چھو کر یا پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جا سکے۔ اور جنات بھی ایسے ہیں، غیر حسی چیز ہے، فزیکل چیزیں نہیں ہیں، اسپریچول چیزیں ہیں۔ جنات نہ کسی کو دکھتے ہیں، نہ جنات کو آپ چھو سکتے ہیں، وہ کسی کے جسم میں سرایت کر سکتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دیوار کے بیچ میں سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ جس طرح آگ کی گرمی، بیچ میں کوئی چیز حائل بھی ہو تب اس چیز کے اس پار بھی آگ کی گرمی جا سکتی ہے۔ آپ کبھی آگ جلائیے اور آگ جلا کر کے اوپر ایک بڑا سا لکڑی کا پیس رکھ دیجئے، اور آپ کو اس لکڑی کے پیس کے اوپر بھی آگ کی گرمی محسوس ہوگی، کیونکہ یہ جو گرمی ہے یہ چیزوں کو آر پار ہو جاتی ہے، اس کا ہیٹ روک نہیں پاتی کوئی چیز اس کے ہیٹ کو۔ تو جنات بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں فزیکل چیزوں کے آر پار۔ تو ان دونوں جو ہماری اصل ہے مٹی اور آگ، ان دونوں کی کچھ علامتیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم بھی فزیکل ہے، ہمیں چھویا جا سکتا ہے، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہمیں چلنا پڑتا ہے، لیکن جنات ایسے نہیں ہے جس طرح کے آگ، کہ آگ کو بھی چھویا نہیں جا سکتا، جنات کو بھی چھویا نہیں جا سکتا۔ اور یہ دونوں آیتوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنانے میں، یہ جو قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اتنی جو کاریگری ہے، کیا اس کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ کیا اس کو اس بات پر بیس کر کے انکار کر سکتے ہو کہ یہ تو سائنس کا بتایا ہوا لاجک ہے اور سائنس کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ یہ سب چیزیں نیچرلی ہو رہی ہے؟ کیا اس بات کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ کیوں نہیں ڈینائی کیا جا سکتا؟ کیونکہ نیچرلی یہ چیزیں امپاسبل ہے۔ اگر نیچرلی یہ چیزیں ہوتی تو بگاڑ پیدا ہوتی ہر چیز کے اندر۔ آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ اس سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی ہو، اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے۔ ہر پریگننسی میں یہ سٹیجز ہوتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس کا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور اس پرٹیکولر اس آیت میں بھی اگر کوئی غور کرے گا تو اللہ پر ایمان اور یقین لانے کے لیے کافی ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک سائنس کی تھیوری کے اوپر۔ سائنس کی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ ہماری دنیا میں جو لائف جان آئی ہے وہ بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے آئی ہے۔ ایک بڑا وسفوٹ ہوا اسپیس میں، برہمانڈ میں، جس کے بعد دنیا میں زندگی پیدا ہوئی۔ اس سے ڈائنوسور آئے، انسان آئے، سب کچھ آئے، جو ایک رینڈم چیز ہے، کسی نے پلان کر کے وسفوٹ نہیں کیا، کچھ چیزوں کے ملنے سے ایک وسفوٹ ہوا جس کے بعد یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ اور یہ ایک رینڈم چیز ہے، کسی کے پلاننگ کے تھرو یا کسی کے سسٹم کے تھرو نہیں ہوا یہ کام، ہاں یا نہ؟ آپ لوگوں کو پتا ہے نا اس تھیوری کے بارے میں؟ اگر پتا ہے تو تھمس اپ کیجئے۔
جی جی جزاکم اللہ. اب میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے اور یہ کیوں سچ نہیں ہے, یہ تھیوری غلط کیوں ہے. اس لیے کہ دیکھیے, جب کوئی چیز رینڈملی واقع ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایک پرٹیکولر شیپ یا ڈیزائن پیٹرن فالو نہیں کیا جاتا. آپ چلتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے اگر کانچ کا ایک گلاس گر جائے تو آپ ہی بتائیے, کیا اس کانچ کا گلاس کا جو جو پیسز ہوں گے زمین پر گرے ہوئے, جو ٹکڑے ہوں گے, کیا وہ سارے ٹکڑے ایک آکار اور ایک شیپ کے اور ایک ڈیزائن کے ہوں گے یا الگ الگ ڈیزائن کے ہوں گے؟ بتائیے. اگر ایک ڈیزائن کے ہوں گے تو بتائیے میسج میں, اور اگر الگ الگ ڈیزائن کے ہوں گے تو تھمس اپ کیجیے. جی بالکل الگ الگ ہوں گے, کیونکہ وہ چیزیں آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے جان بوجھ کر اس کو مشین کے ذریعے سے نہیں توڑا, آپ کے ہاتھ سے گر کر وہ گلاس ٹوٹ گیا, جس کی وجہ سے الگ الگ شیپ اور الگ الگ ڈیزائن کے ٹکڑے گرے ہوئے ہیں زمین پر. یہی چیز ہوتی ہے رینڈملی چیزیں ہونے میں. رینڈم چیزوں میں کوئی پیٹرن فالو نہیں ہوتا, کوئی ڈیزائن, کوئی شیپ فالو نہیں کیا جاتا, چیزیں الگ الگ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھیے, ہر ہاتھی ایک جیسا دکھتا ہے, ہر آم کا پیڑ ایک جیسا دکھتا ہے, انسان کی شکل ایک جیسی ہے. یعنی ایک بکری کو کبھی آپ انسان نہیں کہیں گے, کیونکہ انسان کی شکل ہوتی ہے کہ اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں, 2 پیر ہوتے ہیں, یہاں پر آنکھیں ہوتی ہے, یہاں پر ناک ہوتی ہے. بکری کو آپ دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک بکری نے ایک گائے جیسی بکری جنم دے دی. تو اگر یہ ساری چیزیں رینڈملی اس بگ بینگ تھیوری کے بعد چل رہی ہے تو اس میں کوئی بگاڑ پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے, اور ساری چیزیں اتنی پرفیکٹلی کیوں ہو رہی ہے؟ ہر آم کا پتا ایک جیسا کیوں دکھتا ہے؟ کہ جس طرح سے گلاس ٹوٹنے کے بعد سارے پیسز الگ الگ ہے, ٹھیک اسی طرح سے ایک آم کے پیٹ میں اتنے لاکھوں کروڑوں پتے ہیں, ہر ایک کا ڈیزائن الگ الگ ہونا چاہیے تھا. دنیا میں جہاں جہاں آم کا پیڑ ہے وہاں وہاں سیم ڈیزائن کا پتا ہے. دنیا میں جہاں جہاں ہاتھی ہے ایک جیسے ہاتھی ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک ہاتھی کے دانت ہاتھی کی طرح اور ایک ہاتھی کے دانت گائے کے دانت کی طرح؟ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے نا کہ یہ سارے پرفیکشن کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. کوئی تو ہے ان چیزوں کو ڈیزائن کرنے والا, کوئی تو ہے ان چیزوں کو ایک جیسا بنانے والا. اور پھر جو ایک جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا, بالکل سیم ٹو سیم بھی نہیں بنایا, اپنے آپ میں یونیکنیس بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہائے اللہ, اللہ کی قدرت پر قربان جائیے. ہر ایک انسان کی آنکھیں الگ, ہر ایک انسان کی ناک کا شیپ الگ. کوئی 2 انسان آپ کو ایسے ملیں گے ہی نہیں جس میں 2 چیزیں ہو بہو برابر ہو. یہاں تک کہ جڑوا بھائی بہن کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہی ہوتا ہے. ہر ایک انسان کے فنگر پرنٹس الگ, اتنی باریک ڈیٹیلز. ہر ایک انسان کے بناوٹ, ساخت, جسم کا جسہ, یہ ساری چیزیں الگ الگ. یعنی ایک پرکار کے ہونے کے باوجود ہر ایک کی یونیک آئیڈینٹی. کیا یہ ممکن ہے رینڈملی یہ ساری چیزیں ہونا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہاتھ سے ایک گلاس گرائے اور اس گلاس کے جتنے ٹکڑے بنے وہ سارے 3 سینٹی میٹر سے 5 سینٹی میٹر کے اندر ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر یہ آپ کنٹرول میں کریں گے تب جا کے ممکن ہوگا. آپ اگر ایک مشین لے کر آئیں گے جس سے گلاس کاٹ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ ناپ کر کاٹیں گے, تبھی جا کر یہ ممکن ہوگا کہ ہر ایک ٹکڑا ایک برابر ہو. تو کوئی تو ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اتنی پرفیکٹلی بنی ہوئی ہے, اور پرفیکٹلی ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی ہر ایک کی یونیک آئیڈینٹی ہے. فنگر پرنٹ کو ہی لے لیجئے کہ کسی کا فنگر پرنٹ برابر نہیں ہوتا. گلے کی آواز کو لے لیجئے, کسی 2 انسان کے گلے کی آواز برابر نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جڑوا بھائی بہن کے اندر بھی. یہ تو تھی جسمانی یونیک آئیڈینٹی. اگر اسپرچوئل آئیڈینٹی میں بتاؤں تو ہر ایک انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے. کوئی 2 انسان آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کی پوری زندگی سوچ سیم رہے. کہیں نہ کہیں کنٹرڈکشن آئے گا ہی آئے گا. کسی کو چائے پسند ہے, کسی کو کافی پسند ہے, کسی کو گرم چائے پسند ہے, کسی کو ٹھنڈی چائے پسند ہے, کسی کو چائے میں چینی زیادہ چاہیے, کسی کو چینی کم چاہیے, کسی کو چینی نہیں چاہیے. تو اتنی مختلف ہے ہم اپنے اندر ایک ہو کر بھی. اس سے ایک اور طرف بھی اشارہ جاتا ہے, میں یہ بات بھی یہاں چھیڑ دیتا ہوں, 5 منٹ ابھی بچے ہیں. یہ جو بعض دفعہ سوال آتا ہے نا ہمارے اندر کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت بنائی ہے, تو کیوں نہ شریعت کو ایک ڈیزائن دے دیا جس طرح دوسرے مخلوقات کو بھی ایک ڈیزائن دے دیا؟ کیوں ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں نماز میں, کچھ لوگ نہیں کر رہے, کچھ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ رہے, کچھ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے؟ ایسا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ایسا اسی لیے نہیں کیا, اس لیے کہ اس میں ہماری آزادی ہے. اس میں ہماری جو یونیک آئیڈینٹی ہے وہ چھن جاتی ہم سے.
ہمارا یہی تو کہنا ہے کہ ہم ایک امبریلا کے اندر ہے اور وہ امبریلا ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر ایک الگ یونیک آئیڈینٹی ہے جو بالکل غلط نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کی آواز دوسری انسان سے مختلف ہے تو کیا آپ اس کو غلط کہیں گے؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ تو ٹھیک ہے ساتھ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح بنایا ہے، لیکن اس ایک طرح بنانے کے اندر بھی الگ الگ پیٹرنز اور ڈیزائن کو اپلائی کیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک امبریلا جو سیم ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، ایک خدا کو ماننا۔ اس میں ہم سارے شریک ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت کو عمل کرنے کو آسان کر دیا کہ بھائی کچھ لوگ جاؤ تم رفع الیدین کرو، یہ تمہاری یونیک آئیڈینٹی ہے، کچھ لوگ جاؤ رفع الیدین مت کرو، یہ تمہاری یونیک آئیڈینٹی ہے، اس سے تم الگ نہیں ہو جاتے۔ اگر تم اور تمہارے بھائی کی گلے کی آواز الگ الگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں ایک ہی باپ کے اولاد ہو۔ یہ تمہاری یونیک آئیڈینٹی ہے اور تمہارا اپنا طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو شرعی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، یہ ہمیں ایک کرنے کا ذریعہ ہے ایکچولی، کہ اتنی یونیکنس ہونے کے باوجود ہم ایک ہے۔ کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ایک گھر کے اندر ایک اگر پاپا ہے، ہمارے پاپا چاہ رہے ایک کار خریدنا، کار خریدنے کے بارے میں انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پہ بات چھڑی کہ ایک کار خریدنا چاہتا ہوں۔ ماں کی رائے آتی ہے کہ ماروتی کی سوئفٹ لے لیتے ہیں۔ وہی جو بیٹا ہے ان کا، وہ تھوڑا کار انتھوزیاسٹ ٹائپ کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایک سپورٹس کار خرید لیتے ہیں جس میں اچھا پک اپ ہو، جو جلدی سے سپیڈ پکڑ لے، وکس ویگن پولو ہی لے لیجیے۔ ایک تیسری بیٹی ہے ان کی بیٹی، وہ کہتی ہے نہیں ہمیں اگر کار خریدنی ہے تو ایک بڑی کار خریدنی چاہیے جس میں پوری فیملی ایک ساتھ آ سکے، ایک ایس یو وی لے لیتے ہیں، بڑی سی فارچونر لے لیتے ہیں۔ پھر والد صاحب سب کی رائے مشورہ کے بعد جا کر کے ایک گاڑی خرید کے لے آتے ہیں، اسکارپیو۔ جو رائے نہ ماں کی تھی، ماں کی کیا رائے تھی؟ سوئفٹ ڈیزائر لے لیا جائے۔ نہ بیٹی کی رائے یہ تھی، نہ بیٹی کی رائے یہ تھی، لیکن کوئی ناراض نہیں ہوتا اس بات پر کہ والد صاحب نے ہماری رائے نہیں مانی۔ ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں نئی گاڑی آ گئی۔ تو جب اتنے سارے اختلاف ہونے کے باوجود ہم ایک رہ سکتے ہیں اس کامن پوائنٹ کے تھرو کہ یہ ہمارے والد صاحب ہیں، یہ جو کریں گے ہمیں اس پر کوئی پابندی نہیں، ہمیں بس اپنی رائے رکھنی تھی، ہم نے اپنی رائے رکھی، اگر فالو کر لیا والد صاحب نے تو بہت بڑھیا، اگر نہیں کیا تو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی باپ ہے، جو ہی کیا ہے ہمارے بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو کیوں ہم اس بارے میں جھگڑا کریں کہ فلاں رفع الیدین کر رہا ہے، فلاں نہیں کر رہا ہے؟ ارے بھائی ہم ایک نبی کی امت ہے، ایک نبی کی امت جب ہے تو نبی سے جب دو چیزیں ثابت ہے تو اس کو کرنے میں کیسی پریشانی؟ تو یہ شرعی مسائل کو ہم الگ ہونے کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اس کو ہم اپنے یونیکنس کی طرح لے اور اس کو ہم گلے لگائے کہ الگ ہو کر بھی ہم ایک ہے۔ کیسے ایک ہے؟ کہ ایک نبی کی امت ہے۔ الگ ہو کر بھی ہم ایک ہے، کیسے ایک ہے؟ کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے شریعت کے مسائل میں اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں، یہ ایک ہماری الگ آئیڈینٹی ہے اور اللہ کی طرف سے سہولیت ہے کہ جاؤ اپنے حساب سے شریعت پر عمل کرو، جو طریقہ آسان لگے اس طریقے کو فالو کرو۔ تو یہاں تک تھی آج کی تفسیر، اب رہ گیا ہمارا لیسن والا فیز۔ آج کی تفسیر سے ہم نے کیا کیا لیسنز لیا ہے؟ پہلا لیسن، our body is a great blessing and a trust upon us, so we must care for it، جو ہم نے بالکل ایکسپلین کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہماری باڈی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور امانت ہے، اس وجہ سے اس کا نمبر ایک صحیح استعمال کیا جائے اور نمبر دو اس کا مینٹین کیا جائے۔ دوسرا لیسن ہم نے سیکھا، we are made from dust and will return to dust, so we should never be arrogant about any blessing۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، ہم مٹی سے مل جائیں گے، ہماری کوئی پرماننٹ ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کے بیسس پر ہم اکڑ دکھائے، جس کی وجہ سے ہمیں بالکل ایروگنٹ نہیں ہونا ہے اور ہر ایک کے ساتھ کائنڈلی پیش آنا ہے، اپنے آپ کو تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش کرنا ہے، ہمبل رہنا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، چاہے ہم کتنے بڑے مالدار ہو جائے یا کتنے بڑے نالجبل ہو جائے۔ میرے ایک استاذ ہے، ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ، مولانا قسیم صاحب، جو میں نے دیوبند میں پڑھا ہے تو وہ مجھے قرآن ترجمہ پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ایک دن کلاس میں کہا تھا کہ انسان اگر تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہے تو ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ ہر چیز میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو سوائے علم کے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میرا یہ گھر چھوٹا سا ہے، لوگوں نے کتنا اچھا گھر بنایا، لوگوں کے گھروں میں ٹائلز ہیں، میرے گھر میں ٹائلز نہیں ہے، تو فوراً اپنے نیچے والے کی طرف دیکھو کہ ایک ایسا انسان بھی ہے، میرے پاس پکا گھر ہے، اس انسان کے پاس پکا گھر تک نہیں ہے۔ پھر اپنے آپ کو آپ
آپ بڑا فیل کرو گے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ دیا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ بہت کم پیسے والے ہو, آپ سے بڑا پیسہ والا کوئی اور ہے. آپ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو کہ میرے پاس 1000 روپیہ ہے آج کے دن میں, کوئی تو ایسا بھی ہوگا جس کے پاس آج کے کھانے کا پیسہ نہیں ہے. اس کے حساب سے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا مقام پر رکھا ہے. ٹینشن کی طرف دیکھنا ہے, دوسرے کی ٹینشن کی طرف دیکھو کہ آج بہت ٹینشن ہے میرے دماغ میں, کیسے میں یہ ساری چیزیں سولو کروں گا, میرے دماغ پھٹا جا رہا ہے ٹینشن سے. آپ یہ سوچو کہ آپ زندہ ہو, کوئی ایسا ہے جو ہاسپٹل میں زندگی کے اور موت کے بیچ کی لڑائی لڑ رہا ہے, تو اس کے حساب سے تو آپ اچھی سچویشن میں ہو. تو ہمیشہ ہر چیز میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی ہمارے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا, سوائے ایک چیز کے, علم کے میدان میں, کہ نالج کے لائن میں ہمیں نیچے والے کی طرف نہیں دیکھنا ہے. نالج کے لائن میں اور عبادت کے لائن میں ہمیں ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھنا ہے کہ بھائی ہم نے تو اتنا سا نالج حاصل کیا, لیکن ہم سے جو بڑے ہیں, فلاں مولانا صاحب نے تو قرآن کی پوری تفسیر کر دی, فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو پورا میڈیکل سائنس جو ہے اچھے سے سمجھ لیا اور لوگوں کا چیک اپ کر رہے, اس کے حساب سے تو میرا نالج کم ہے. تو یہ جو صفت ہمارے اندر آ جائے گی, دوسرے لوگوں کو, علم کو اور دوسرے لوگوں کی کوالٹیز کو, بڑے لوگوں کی کوالٹیز کو دیکھنا, تو ہم اپنے آپ کو کمتر فیل کریں گے کہ بھائی میرے سے بھی دھرندر بیٹھے ہیں اس دنیا میں, گھمنڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جو ہے وہ بھی چھین جائے گا. تو یہ تھا دوسرا لیسن. اور تیسرا لیسن یہ ہے, وی شوڈ نیور ڈینائی اینی کائنڈ آف بلیسنگ ویدر اسمال اور بگ. ہم کبھی بھی کسی نعمت کا انکار نہ کریں, ناشکری نہ کریں, چاہے وہ چھوٹی سی نعمت ہو, چاہے وہ بڑی سی نعمت ہو. تو یہ تھے آج کے 3 لیسنز, جس کے لیے میں 3 ٹیک اوے ورڈز دینا چاہوں گا. گریٹیٹیوڈ, سیف گارڈنگ اینڈ کائنڈنس. گریٹیٹیوڈ کا مطلب شکر گزار رہنا اللہ تعالیٰ کا, اور شکر گزار رہنے کا طریقہ 3-4 بار میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو, کہ چیزوں کا صحیح استعمال کرنا اور چیزوں کو مینٹین کرنا, چاہے وہ آپ کا جسم ہو, آپ کے پیسے ہو, آپ کا گھر ہو, آپ کی گاڑی ہو, آپ کے کپڑے ہو, آپ کے مکان ہو, ہر چیز کا مینٹین اچھے سے کرنا. سیف گارڈنگ, جسم کی حفاظت کرنا, کیونکہ جسم امانت ہے, اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے. اینڈ کائنڈنس, کائنڈلی لوگوں کے سامنے پیش آنا, کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا. اب اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی کویشچن ہے تو کویشچن پوچھ سکتے ہیں, اور جن لوگوں کے اندر کویشچن نہیں ہے وہ لیو کر سکتے ہیں. ایک کویشچن تو میں آپ لوگوں کو ابھی بتانے والا تھا, لیکن وہ پہلے بتا چکا ہوں, پریگننسی کے ابورشن کے بارے میں. اور ایک اور کویشچن آپ لوگوں نے پوچھا تھا میک اپ کے بارے میں, وہ بھی میں نے بتا دیا. تو مجھے امید ہے کوئی کویشچن بچا نہیں ہوگا, اور اگر کویشچن بچا نہیں ہے تو آپ لوگ لیو کر سکتے. فادر آف جن, اچھا اس کے بارے میں ریسرچ کر کے انشاءاللہ کل بتایا جائے گا. سر میری ایک کوشچن ہے, جیسے جی ہماری لڑکیوں, مطلب لڑکیوں کو پرفیوم یا عطر یوز نہیں کرنا ہے کیا؟ مطلب جب شادی ہو جائے, وہ میرج ہو جائے ان کا, تبھی عطر یوز کر سکتی ہیں جی, خوشبو؟ میرج سے پہلے بھی یوز کر سکتی ہے. اچھا, وہ اس ٹائم میں نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ میریڈ لڑکیوں کے لیے بتایا تھا. جو ان میریڈ ہے وہ عطر یوز کر سکتی ہے اپنے گھروں میں, یا پھر جب کوئی محرم سے ملاقات کرنے جا رہے ہو, جیسا کہ آپ کے ماما ہے, آپ کی نانی ہے, جن کے سامنے نکلنا آپ کے لیے جو ہے جائز ہے, ان کے سامنے آپ عطر کا, پرفیوم کا یوز کر سکتے ہیں. غیر محرم کے سامنے یا پھر بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں باہر جاتے ہوئے عطر کا یوز نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت, میرا ایک سوال یہ ہے جی کہ ہم لوگ عصر کا وقت ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے 5:10 کے قریب, جی اور ہم جو ہے 6:15 کے قریب جو ہے تقریباً ہم جماعت کرتے ہیں, جی کیونکہ ہم لوگ کے پاس ایسا وقت نہیں ہے کہ جو ہے بیچ میں آ سکے, جماعت سے پڑھ سکیں. ہو تو ہم لوگوں نے جو اپنے حساب سے 6:15 کے قریب جو ہے جماعت رکھی ہے. ہو تو کوئی بھائی صاحب جو ہے ٹوکے کی, مطلب اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے, جو ہے آخری وقت ہے, جو ہے ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ تو مغرب سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ اگر اعتراض ہو تو جو ہے 20 منٹ جو وقفہ ہے اس کا, مکروہ وقت کا, اس میں نہ پڑھیں. اس سے پہلے ہماری نماز ہو جا رہی ہے. تو کیا ایسی کوئی بات ہے کیا کہ ہم نہیں پڑھ سکتے اس میں 6:15 کے جی قریب؟ نہیں, عصر کا وقت ایسا ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہوتی ہے نماز کی. جتنا لیٹ ہوتا رہتا ہے اتنا مطلب کراہت آتی رہتی ہے کہ جلدی پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ سورج ڈوبنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ مغرب سے 20 منٹ پہلے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے, تب وہ کیونکہ آپ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے, آپ کا سچویشن ایسا ہے کہ آپ کو لیٹ کر کے پڑھنا پڑ رہا ہے. تو ایسے کہ اس میں مکروہ نہیں ہوگی نماز, بلکہ آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ اپنے کام کاج کے باوجود نماز کا خیال کر رہے ہیں. تو کوئی پریشانی نہیں,
مغرب کی اذان سے پہلے تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے کہ مغرب سے پہلے پڑھ لی جائے، چاہے لیٹ کر کے ہی پڑھی جائے، کوئی پریشانی نہیں، آپ پڑھتے رہیے۔ اور اگر جو انسان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا ایسا غلط ہے تو آپ ان کو بتا دیجئے۔ جی ان کو جو ہے مطلب جو ہے کیسے سمجھائیں؟ پھر ان کو اکثر یہ مطلب کوئی وہ دلیل مانگ رہے ہیں کہ کیا ایسی مطلب ہم تو آپ ہمارے اسلامی مجلس گروپ میں ہیں؟ جی اچھا، وہاں پر یہ کوشچن ڈالیے، انشاءاللہ آپ کو یہ کوشچن ڈالیے گا کہ کیا یہ جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو انشاءاللہ دلیل کے ساتھ آپ کو آنسر مل جائے گا، اور پھر آپ ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر مل جائے گا انشاءاللہ آنسر آپ کو۔ جی جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ لوگ لیو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ہم نے کل